قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، درستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم سے ایک آیت کا ٹکڑا اور حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پچھلے ہفتے اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی موضوع کی آج دوسری کڑی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی مدد کب نازل ہوتی ہے، کس کی پر نازل ہوتی ہے، اللہ مدد کن لوگوں کی کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت نہیں بلکہ مومن بننا پڑے گا۔ جب ہم مومن بنیں گے تو حالات اور ماحول پر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دنیا میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے مومنوں کی، اور مدد کرے گا اللہ مومن کی۔ اور مومن بننے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کی بہت سی باتیں ہم پچھلے ہفتے سن چکے ہیں، پچھلے ہفتے معلوم کیا ہے کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر آدمی مومن بنتا ہے، اور جب مومن بنے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھے گا تو ہر غلط کاموں سے اس کو اس کی نماز روکے گی۔ جب غلط کام سے روکے گا، اچھے کام کرے گا تو انسان مومن بنتا ہے، اور جب مومن بنے گا تب اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں مومن بننا ہے تو مسجدوں کو بھرنا پڑے گا۔ یہ نمازیں ہمیں مومن بنائیں گی، اور جب مومن بن جائیں گے نا تب حالات اور ماحول پر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایک اور وجہ مومن بننے کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ
ما یحب لنفسہ، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں مومن بننے کی ایک شرط علیہ وسلم کہ مومن بننے کی ایک شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی چیز جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کریں ہم مومن نہیں بن سکتے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے پیر میں کانٹا چبھ جائے، میں نہیں چاہوں گا کہ میری تجارت اور بزنس میں نقصان ہو۔ بالکل یہی خیالات، یہی نظریات اور یہی سوچ جب تک ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے نہیں ہوں گے ہم مومن نہیں بن سکتے۔ مومن بنیے۔ میں بھارت کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے، میں ایم پی کی بات نہیں کرتا، میں ضلع سیونی کی بات نہیں کرتا۔ یہاں بیٹھا ہوا مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ دنیا کے کسی کونے میں نہ کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہاں بیٹھا ہوا مسلمان اس مسلمان کے پیر کی تکلیف کو اپنے پیر میں محسوس نہ کر لے تو اللہ کی قسم میں آقا بیٹھا ہوا مسلمان نہیں بن سکتا۔ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھا ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کے پیر میں کانٹا چبھا ہے، اس کی تکلیف کو ہم محسوس نہ کریں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ بتا دی کس کے پیر کاٹنا ہے، ہماری فراق تو یہ ہے ہمیں یہ بتاؤ کس کو تکلیف پہنچانا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کس کا نقصان کرنا ہے۔ جب یہ صفت ہے تو تم مومن نہیں ہو، اور جب مومن نہیں ہونا پھر مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، اللہ کی مدد نہیں ہے سکتی۔ اللہ کی مدد لینا ہے تو جو چیز ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہی ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچیں۔ صحابہ اکرام اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے جانی اور مالی دشمن تھے، لیکن جو ہی اسلام قبول کیے تو مسلمان کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے مدد کیا۔ 313 مسلمانوں کو 1000 کا جیت دلایا، یہ آتی اللہ کی مدد۔ یا تو لاکھوں اور کروڑوں ہے پیچھے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کا درد نہیں ہے۔ جب ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کا درد نہیں ہے نا ہم مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ جب یہ چیز نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بات نبی کریم فرماتے ہیں مومن بننے کے لیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے پورے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بال بچے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری نہیں ہے ہم مومن نہیں ہیں۔ جب مومن نہیں ہے تو اللہ کی مدد بھی نہیں ہے سکتی۔ کیسے بتائیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے ہمیں ہمارے باپ سے زیادہ محبت ہے؟ کیسے بتائیں گے؟ ایک شوہر اپنی بیوی سے اگر یہ جتاتا ہے، بتاتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں نا، تو بیوی کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پوری کرتا ہے۔
اس بات کا ثبوت دینے کے لیے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ ہر جائز ناجائز مانگ خواہش کو پوری کرتا ہے، اس بات کا ثبوت دینے کے لیے اور بڑھ چڑھ کر اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف بھی کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں نا، بیوی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، بیوی کی جھوٹی بڑائی کرتا ہے، اس کی جھوٹی تعریف کر کے یہ بتاتا ہے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کیسے بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے؟ کیا بتائیں گے جی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ نبی کریم سے بتاتے ہیں کہ تم کیسے بتاؤ گے اللہ کے نبی سے تمہیں محبت ہے؟ بڑی پوائنٹ اور پوائنٹ تو بتا رہا ہوں، سنیے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ کے نبی کے طریقے پر کر لیں، گویا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ آسمان سے تارے توڑ کر نہیں آنا ہے۔ آپ صبح اٹھیں گے، پیشاب پیخانے کے لیے جائیں گے، چپل پہنیں گے، پہلے سیدھے پیر پہ پہن لو، سنت ادا ہو گئی، یہ محبت ہے رسول اللہ۔ لیٹرین باتھ روم جاؤ گے، دعا پڑھ لو، آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ پیشاب پیخانہ کرو گے، باہر آؤ گے، دعا پڑھ لو، آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ مسجد آ رہا ہے، مسجد کی دعا پڑھ لو، آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ مسجد کے باہر نکل رہا ہے، دعا پڑھ لو، آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ ارے نہیں، تم اپنا شرٹ پہن رہے ہو، اپنا کرتا پہن رہے ہو نا، پہلے سیدھے ہاتھ کی آستین میں ہاتھ ڈال دو، سنت ادا ہو گئی، تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ ہر کام ہمارا نبی کے طریقے پر ہو جائے نا، یہی محبت رسول ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم اپنے بیوی بال بچوں کی محبت میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر چھڑیاں چلا کر اپنی بیوی بال بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ ہماری بیوی ہمارے بچے اگر سنت کے خلاف کسی کام کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں، خواہش ظاہر کر رہے ہیں نا، ہم سنت کو ایک طرف رکھ کر اپنی بیوی بچوں کی محبت اس کام کو انجام دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ اجی رشتہ داروں کو برا ہو جانے دو، بلکہ بتا دوں ماں باپ بھی اگر آپ کے برا مان رہے ہیں، سنت پر عمل کرنے سے ماں باپ کو برا ہو جانے دو، اللہ کے نبی کی محبت کو ہاتھ سمجھ جانے دو، تب مسلمان ہو مومن ہو، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک واقعہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، تفصیلی بات ہے، شارٹ بتا رہا ہوں۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں مانے صحابہ نے، ایک بات نہیں مانے صحابہ نے۔ جنگ احد میں اللہ نے جنگ احد میں سے اپنی مدد کو اٹھا لیا۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام، جن کے اور جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، ان لوگوں کے ایمان کے سامنے ہمارا ایمان ایڑی کی دھول بھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہیں مانی، اللہ نے اپنی مدد کو اٹھا لیا۔ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 70 صحابی شہید ہوئے۔ اتنا بڑا جانی مالی نقصان اللہ کے نبی کی ایک بات نہ ماننے کی بنیاد پر۔ یا تو ہمارے پورے کام اللہ کے نبی کی مخالفت میں ہو رہا ہے، مدد آئے گی تمہاری، اللہ مدد کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کی مدد لینا ہے تو ہمیں اپنے ہر کام اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا پڑے گا۔ اپنی بیوی بال بچوں سے زیادہ محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا پڑے گا، اور ثبوت میں یہ پیش کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے۔ صحابہ اکرام نے
اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے کر کے عملی اور بدنی سارے ثبوت پیش کیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ جنگ لڑے ہیں اور کبھی کسی جنگ کو ہارے نہیں۔ بڑا جنگجو آدمی گزرا ہے اسلامی تعلیم۔ گھوڑے کی کاٹ اور تلوار کی کاٹ کو بڑا غلط جانتے تھے۔ 100 جنگیں لڑے ہیں، سپہ سالار بنے ہیں، ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ جب اسلام قبول کیے، دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے اللہ کے نبی سے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف ٹھکرا دیا۔ دیکھیے خالد بن ولید اسلام قبول کیے، ان کی ماں مسلمان نہیں ہے، ان کی ماں مکے کی چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو گئی، اور اس وقت کی تاریخوں میں لکھا ہے اس وقت مکے میں اتنی تیز دھوپ ہوا کرتی تھی کہ چٹان پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے نا تو گوشت کا ٹکڑا بن جاتا تھا۔ اتنی چلچلاتی دھوپ میں خالد بن ولید کی ماں کھڑے ہوئی، کہا بیٹا خالد میں اس وقت تک سایہ حاصل نہیں کروں گی بیٹا جب تک کہ تو محمد کے دین کو نہ چھوڑ۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے۔ دیکھ رہا یہاں تو مگر مچھ کے آنسو بہائی بیوی نے نا پوری قرآن حدیث بھول جاتے ہیں ہم تو مگر مچھ کے آنسو میں بہہ کر آج کا نوجوان پورے قرآن حدیث پر چھریاں چلا دیتا ہے بیوی کی محبت میں۔ دیکھ رہا ماں کھڑی ہے، چچا کہا اے میری اماں، تمہاری جیسی کئی مائیں کھڑے ہو کر دھوپ میں اگر یہ کہیں کہ بیٹا تو محمد کے دین کو چھوڑ دینا، مجھے نہیں تمہیں محمد کے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ تم ماں دھوپ میں کھڑی رہی، لیکن خالد بن ولید اپنے ایمان سے ہٹے نہیں۔ یہ ہے محبت رسول۔ ہمارا بیوی رات میں مگر مچھ کے آنسو بہائے گی نا، صبح پورا وارا نیارا ہو جاتا ہے قرآن حدیث کا ہے، نازل ہوگی اللہ کی مدد۔ ایسا بننا پڑے گا، ایسا مسلمان بننا پڑے گا، تب جا کے اللہ مومن بنتا ہے آدمی، اور جب مومن بنتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیا محبت تھی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا محبت کر کے مومن ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے جی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، اذان دیتے تھے، انتہائی کالے تھے۔ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کوئلہ ہوتا ہے نا، کوئلے جیسے کالے تھے۔ مؤذن رسول تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مدت کے بعد مدینہ واپس آئے، غالباً ظہر کا وقت ہے، مسجد نبوی پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام سے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ صحابہ کرتے آئے بلال تم اللہ کے نبی کے دور میں اذان دیتے تھے، ہم سنتے تھے، آئے ہو رہا ہے بلال اللہ کے نبی نہیں ہے تم اذان دیتے۔ انکار کیا، نہیں میں نہیں اذان نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں بلال اذان۔ دیکھ رہے ہیں، اس سے ایک بار اور بتاؤں کہ صحابہ اکرام اذان کے پہلے مسجدیں بھرتے تھے، اور افسوس ہے تمہاری جوانیوں پر اذان ہونے کے بعد بھی مسجد نہیں آتے۔ اگر تمہاری مدد ہوگی اللہ پاک مدد کر مسلمانوں کی۔ دیکھ رہے اذان ہونے کے پہلے نماز کے لیے مسجد نبوی بھر جاتی تھی، اور یہاں اذان ہونے کے بعد مسجد کی سیڑھی نہیں کھولتے، تمہاری مدد ہوگی اللہ کی، تمہاری مدد کرے گا۔ لوگوں کے اصرار پر، فورس کرنے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جو ہی اذان شروع کرتے ہیں، سوانح حیات میں لکھا ہے مسجد نبوی صحابہ کرام کے رونے سے گونج گئی۔ اللہ کے نبی کی یاد آئی، محبت دیکھ رہا
اس کو محبت کہتے ہیں، محبت رسول. اور آپ بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچے نا، بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ محبت رسول ہے جی. اور ہماری محبت ہے کچھ حدیثوں سے محبت. ہماری محبت حدیثوں سے کیسی ہے؟ سنو کیسی ہے. برا لگے گا معاف کریے گا، یہ حقیقت بول رہا ہوں. ہماری محبت کیسی ہے؟ ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نبی کی سنت پر بلیڈ چلا کر ناپاک نالی میں پھینکتے ہو. تمہاری مدد ہوگی، اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد کس کی کرتا ہے؟ جو نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، اس کی عمل کرتا ہے. تم نبی کی سنت کو بلیڈ سے چھین کر ناپاک نالی میں پھینک رہے ہو، تمہاری مدد کرے گا اللہ. یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. رات میں سونے سے پہلے یاد کریے گا عبد الواحد نے کیا کہا ہے. سنیے، کیسر ایک بادشاہ گزرا ہے. کیسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے لیے لیٹر لکھا، خط لکھا بادشاہ کے پاس، اپنے قاصد سے پہنچایا. وہ قاصد پہنچا لیٹر لے کے. وہ بادشاہ نے لیٹر پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، چیر کے پھاڑ دیا اور اپنے 2 ہٹے کٹے پہلوان نوجوانوں کو پہنچایا کہ جاؤ محمد کو گرفتار کر کے لے کے آنا. یہ دونوں پہلوان ہٹے کٹے اونچے پورے باڈی بلڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے مدینہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ان کے چہرے کو دیکھا نا، اپنا چہرہ پھیر لیا. دیکھ رہے ہیں؟ چہرہ پھیر لیا. کیوں چہرہ پھیرا تھا؟ بتا دوں، میں کہہ رہا ہوں، برا لگے گا تو برا مت ماننا اگر برا لگے تو. کیوں پھیرا؟ ان کی مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ان کے طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، اپنا چہرہ پھیر لیا. ہے اور کیا کہا تھا معلوم ہے؟ وَيْلَكُمَا مَا أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تم دونوں ہلاک و برباد ہو جاؤ، تمہیں ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ سن رہے ہو کیا کہا تھا؟ وَيْلَكُمَا أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تم دونوں ہلاک و برباد ہو جاؤ، تمہیں ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا کہ مونچھیں رکھے اور داڑھی چھیلے ہو، تم ہلاک ہو جاؤ. بد دعا کیا ہے آپ نے، اور اللہ پاک رحم کر مدد کر. تو بد دعا میں شامل ہے نہیں ہم، مدد ہوگی ہماری. مدد لینے کے لیے سنت پر عمل کرنا پڑے گا. کیا جواب دیا تم نے؟ ہمارا ربکما، ہم کو ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے. اس وقت بادشاہ کو اپنا رب مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا ہمارے رب، ہمارے بادشاہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی چھیلے اور مونچھ رکھیں. تو آپ نے فرمایا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے داڑھی رکھنا. اللہ کے نبی کا کہنا نہیں، یہ اللہ کا کہنا ہے. امر ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ لحیتا شعری اشفار، کہ میں داڑھی بڑھاؤں، وقص شاربی، اور مونچھ کاٹوں. میرے کو میرے رب نے حکم دیا میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھ کاٹوں. ہم الٹا کر رہے ہیں. پھر اللہ مدد کر، کہاں مدد ہوگی جی؟ اللہ کی مدد لینے کے لیے سنت پر عمل کرنا پڑے گا. سنت پر عمل کرنا پڑے گا. اور حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر دنیا کا کوئی ویکتی ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں تو ہمیں سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی کا کہنا ماننا پڑے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، جب ہم سنت پر عمل کریں گے نا، اللہ کے نبی کا کہنا مانیں گے نا، اپنے وقت کے پیغمبر نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے نا، تو ناممکن جگہ پر اللہ مدد کرتا ہے.
ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں ہم مدد کے لائق نہیں ہیں، ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ ہماری مدد کی جائے، ایسے وقت میں اللہ مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ کے ڈھیر کے اندر رہے، 40 دن تک آگ کے ڈھیر کے اندر رہنے کے باوجود اللہ نے ان کو زندہ صحیح سلامت آگ سے باہر کیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس وقت کا رب آج بھی وہی رب ہے، وہ بھی آج ہمارے جلتے ہوئے گھروں کو بچا سکتا ہے، ہمارے مسلمانوں کی جلتے ہوئے بدنوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ہمارے جلتے ہوئے گھر مکان کو بچا سکتا ہے۔ شرط ہے جو ایمان ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ ایمان ہمیں بنانا پڑے گا۔ ایسا ہی نہیں ہو گیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سنتے زندہ صحیح سلامت آگ سے باہر کر دیا، 40 دن تک آگ کے اندر رہے، اللہ نے صحیح سلامت آگ سے باہر زندہ نکالا۔ کیوں؟ اللہ پر ایسا ایمان پختہ مضبوط ایمان تھا۔ اور ہمارا رات کے 1 بجے اگر بلی بھڑوم سے کر دینا، برتنوں کو بلڈ پریشر ہائی جاتا ہے، تو گولی کھانا پڑتا ہے، کچھ تو نہیں یہ دیکھ رہا ایمان۔ ارے مسلمانوں، میرے نوجوان ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کو یاد کرو، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے، بیچ مسلمان پھنسے ہیں، ناممکن ہے بچنا۔ ایسے وقت میں اللہ نے مسلمانوں کو دریا پھاڑ کر راستہ بنا کر مسلمانوں کو بچایا ہے۔ آج بھی ڈوبتے ہوئے مسلمانوں کی اللہ مدد کر سکتا ہے، شرط ہے ہمیں مومن بننا پڑے گا، اور مومن بننے کے لیے اللہ کے نبی کے حکم کی اتباع کرنا پڑے گا، کہنا ماننا پڑے گا، تب جا کر اللہ مدد کرتا ہے۔ جی ایسے ہی فرشتے نہیں آئیں گے مدد کرنے کے لیے، ایسی اللہ ہماری مدد نہیں کر دے گا۔ مدد کے لیے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا، کسی چیز کے لیے کوئی چیز شرط ہوتی ہے، اللہ نے شرط رکھا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے کہ تمہیں مومن بننا پڑے گا، تب میں مدد کروں گا۔ اللہ کا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں، مسلمانوں کی نہیں کہہ رہا ہے، مومنوں میں کہا ہے۔ اور مومن بننے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی کے حکموں کی اتباع کرنا پڑے گا، کہنا ماننا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ ایک مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا پڑے گا، ایک مسلمان کے درد کو اپنا درد سمجھنا پڑے گا۔ یہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ جب یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی تب اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھی، بزرگوں، دینی بھائی، پچھلے ہفتے اور اس ہفتے دونوں موضوع کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے، حالات اور ماحول کے اعتبار سے ہمیں صرف اللہ کی مدد ہی بچا سکتی ہے، اور اللہ کی مدد لینا ہے تو مومن بننا پڑے گا، مسلمان نہیں۔ اللہ نے شرط رکھا ہے مدد کروں گا، شرط ہے تمہیں مومن بننے کے لیے، اور مومن بنائے گی ہمیں نماز۔ آدمی نماز پڑھے گا تو نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، سارے غلط کاموں سے روکے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کی مدد اگر لینا چاہتے ہو نا، آج سے تبدیلی لاؤ، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرو، اپنے کانوں کو غیبت اور چغلی سننے سے بچاؤ۔ اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو نا، اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کرو۔ اگر اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو نا، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو۔ اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو نا، اپنے دل اور دماغ سے غلط فطور، غلط کام، غلط وسوسے، غلط خیالات، غلط نظریات غلط رکھیں۔ اللہ اس کے رسول کی تعریف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمان تیری مدد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ تو ان کو مومن بنا کر تو ان کی
مدد فرما. آمین. زندگی رہی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع کی بقیہ باتیں آئندہ ہفتے ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے اور سنت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.